بیٹا کل ہم نے جملے بنا لیے تھے اور جملوں کے بعد آپ کا نیکسٹ جو کام ہے وہ ہے املا. تو اپنی ورک بک نکالیے پیج نمبر 12. املا کریں گے ہم انک پین کے ساتھ. آپ لکھیں گے. بیٹا املا کے لیے آ جائیں آپ بھی. رابعہ بیٹا املا کروانے لگی ہوں میں. جی بیٹا پیج نمبر 12 ورک بک. املا کا پہلا لفظ لکھیے ملکہ کوثر. میں کوئی اور پیج کر دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ آرام سے اپنا کام لکھ سکیں. جی پہلا لفظ ہے بیٹا ملکہ کوثر. ملکہ کوثر. آگے سیکنڈ پہ لکھیے زبردستی. سیکنڈ لفظ ہے زبردستی. اس کے بعد آگے تھرڈ لفظ ہے فاصلہ. فاصلہ. دو لائنیں ہیں آپ کے پاس بیٹا پیج نمبر 12 پہ. نیچے والی لائن آپ چھوڑ دیجئے. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ پیج پہ آئیے پیج نمبر 13 پر اور آگے لکھیے لفظ پہلا آمد و رفت. آمد و رفت. آمد و رفت کے بعد لکھیے 1.5 گھنٹے. 1.5 گھنٹے. آپ سوالوں کے جوابات کے اندر یہ تمام الفاظ لکھ چکے ہیں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے کلاس میں بک ورک کرنے کے بعد اپنا جو لوز شیٹ ہے اس کے اوپر بھی کام کیا ہوگا. تو آپ کو ان الفاظ کی کافی حد تک پریکٹس ہو چکی ہوگی. 1.5 گھنٹے. اگلا لفظ ہے واقع جسے آپ لوگ کئی دفعہ واقعہ بولتے ہیں لیکن وہ واقعہ نہیں ہوتا. واقع ہوتا ہے لفظ کہ 1.5 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے. تو واقع لکھیے. آگے ایک لائن لیو کیجئے بیٹا. اس کے بعد لکھیے تقریباً. تقریباً. اگلا لفظ لکھیے 7,500. یہ ایک ہی لفظ ہے. آپ نے اکٹھا لکھنا ہے. 7,500. 7,500. برقی کمکموں. اگلا لفظ ہے برقی کمکموں. لائن لیو کیجئے اور اس سے آگے لکھیے انگریزوں. انگریزوں کے بعد لکھیے گوریلا. گوریلا کے بعد لکھیے یہ درختوں کے نام ہیں چیڑ. چیڑ. چیڑ درختوں کے نام ہے. چیڑ.
चीड़ के बाद लिखिए सनोबर। सनोबर। अगला लफ्ज लिखिए वसीले। वसीले। अगला लफ्ज लिखिए शदीद। शदीद। मुसाफत। लाइन लीव करने के बाद आपने लिखना है लफ्ज मुसाफत। फर्जंदाने इस्लाम। 40। हाँ जी। फर्जंदाने इस्लाम। उसके बाद लिखिए सेहत अफजा। सेहत अफजा के बाद लाइन लीव कीजिए। अब लास्ट लाइन आ गई आपकी मरकज। मरकज। मरकज के बाद लिखिए ठंडा। ठंडा के बाद लिखिए काबिले दीद। जी काबिले दीद। तमाम लोग बेटा लिख चुके हैं? जरा हैंड रेस कीजिए और मुझे बताइए। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं लिखा बेटा मैं दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर रही हूँ तमाम अल्फाज, जैसे कि अहमद सादिक, अहमद फारूक, अनाया काशिफ, उरूज नौमान, आयशा जाहिद, ईमान अली, हादिया। काफ़ी बच्चों ने अभी नहीं लिखा हुआ, तो सबके नाम तो नहीं मैं ले रही। अज़वा अदील है, साइम है, तलहा काशिफ, सारा मुबीन। बेटा मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, आप लोग जो लिख चुके हैं वो बच्चे भी चेक कर लें, और जिन्होंने अभी मुकम्मल नहीं किया वो अपना काम मुकम्मल कर लें, ताकि उसके बाद हम आगे नस्र पारी की सलीस कर सकें। जी बेटा, सबसे पहला लफ्ज है मलकाए कौसार। मलकाए कौसार। आगे है जबरदस्ती। दूसरा लफ्ज है जबरदस्ती। नेक्स्ट है फासला। सीन से। फासला के बाद है आमदो रफ्त। आमदो रफ्त। आमदो रफ्त के बाद है 1.5 घंटे। 1.5 घंटे के बाद है लफ्ज वाक़े।
لائن لیو کریں گے. اس کے بعد ہے تقریباً. تقریباً کے بعد ہے 7,500. 7,500. جملہ بنا مطلب جہاں پر جا کر آپ کی صحت بہتر ہو جائے, فریش محسوس کریں. صحت افزا کا مطلب کوئی جگہ جہاں جا کر انسان فریشنس محسوس کرتا ہے. جی بیٹا 7,500 کے بعد ہے برقی کمکمو. برقی کمکمو. نیکسٹ ہے انگریزوں. انگریزوں کے بعد ہے گوریلا. مری ایک صحت افزا مقام ہے. گوریلا کے بعد ہے چیڑ. یہ درخت کا نام ہے چیڑ. چیڑ کے بعد نیکسٹ ہے اگلا سنوبر. سنوبر کے بعد ہے وسیلے. وسیلے کے بعد ہے شدید. شدید کے بعد مسافت. مسافت کے بعد ہے فرزندان اسلام. فرزندان اسلام کے بعد ہے صحت افزا. صحت افزا سے آگے لاسٹ لائن ہے مرکز. ٹھنڈا اور قابل دید. میرا خیال ہے کہ اب تقریباً تمام بچے جو ہیں وہ اپنا کام مکمل کر چکے ہوں گے. یہ جن لوگوں نے ہینڈ ریز ابھی تک نہیں کیا جی بیٹا اس کے بعد آگے دیکھیے سلیس. آج آپ کو میں سلیس کرنا جو ہے وہ سکھاؤں گی. سلیس کا پیج نکالیے. سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈنگ نثر پارے کی سلیس. ٹھیک ہے بیٹا اسکرین کے اوپر پیج نمبر 13. نثر پارے کے بارے میں آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا. نثر پارہ وہ پیراگراف ہے جس کی ہم سلیس کریں گے. سلیس کا مطلب ہوتا ہے آسان اردو میں لکھنا. جب آپ چھوٹی کلاسز میں تھے تو آپ کی بک میں جو الفاظ ہوتے تھے آپ کے سبق کے اندر وہ پہلے آسان ہوتے تھے, لیکن جو بیٹا آپ بڑی کلاس میں جاتے ہیں تو یہ الفاظ جو ہیں ان کا معنی تو وہی ہوتا ہے, لیکن بڑی کلاسز میں جا کر وہ الفاظ تھوڑے مشکل ہوتے ہیں. جن کو آپ نے پہلے پڑھا ہوا نہیں ہوتا, الفاظ چینج ہو جاتے ہیں, الفاظ تھوڑے مشکل ہو جاتے ہیں. تو اس میں ہم ایسے کرتے ہیں. سلیس کا مطلب ہوتا ہے کہ آسان اردو میں لکھنا. جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں ہم ان کے معنی لکھ کر اس عبارت کو آسان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہماری ہیڈنگ ہوتی ہے سینٹر میں نثر پارے کی سلیس. جب آپ پیپر میں بھی لکھیں گے تو آپ پیج کے سینٹر میں نثر پارے کی جو سلیس ہے آپ اس کے بارے میں لکھیں گے. ٹھیک ہے. سب سے پہلی ہیڈنگ آپ مارکر کے ساتھ دیں گے نثر پارے کی سلیس. اس کے بعد آپ کی سیکنڈ ہیڈنگ ہوگی نثر پارہ, یعنی کہ وہ پیراگراف کون سا ہے جس کی ہم سلیس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم کیا کریں گے کہ ہم جو نثر پارہ ہم نے بتانا ہے کہ کس کی سلیس کر رہے ہیں وہ ہم پورا پیراگراف نہیں لکھیں گے. ٹھیک ہے. ہم اس پیراگراف کے پہلے تقریباً 3 یا 4 الفاظ, اس کے بعد ڈاٹڈ فارم میں ہم اس کے آخری 3 یا 4 الفاظ جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں, اور ایک ہی لائن کے اندر ہم ڈاٹڈ فارم میں اپنے پیراگراف کے بارے میں بتا دیتے ہیں چیک کرنے والے کو کہ ہم اس پیراگراف کی سلیس کر رہے ہیں.
اور پیراگراف جو ہے وہ آپ کے کوشچن پیپر کے اندر بھی موجود ہوتا ہے. اب بیٹا ذرا اپنی ریڈنگ بک نکالیے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ریڈنگ بک پہ میں نے آپ کو سلیز کا پیراگراف مارک کرایا تھا. تو ریڈنگ بک کا پیج نمبر 16 نکالیے. میں یہاں اسکرین پہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں یہاں سے آپ کی اسکرین کے اوپر یہ دیکھیں سامنے یہ سلیز کی میں نے چھوٹا سا ریڈ پین سے ہیڈنگ دی ہوئی ہے اور ایک بریکٹ ہے. ٹھیک ہے, ہمارا پیراگراف دیکھیے. اگر اپنی ورک بک پہ آپ دیکھیں تو دسمبر کے آخری اشرے, یہ 4 الفاظ لکھ کر ہم باقی پیراگراف کی جگہ پہ ڈاٹ ڈال دیں گے اور ملکہ کوثر کہا جاتا ہے. یہ آخری 4 الفاظ یہ دیکھیں یہاں پر لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم کیا کریں گے نیکسٹ. اگلا جو ہماری ہیڈنگ ہوتی ہے یہ دیکھ لیجیے آپ, مشکل الفاظ جو ہیں وہ انڈر لائن ہوئے ہوئے ہیں. سلیز کے اندر جن الفاظ کے ہم نے معنی لکھنے ہیں وہ یہ ہیں. آپ بھی اپنی بک لے کر آئیں اور پینسل. یہ دیکھیے, آخری اشرے آخری 10 دن, ابتدائی اشرے شروع کے 10 دن, دورانیہ عرصہ, یخبستہ برف جیسا ٹھنڈا, رونق چہل پہل, ڈھک جاتا ہے چھپ جاتا ہے, منظر نظارہ, شوقین شوق رکھنے والے, برقی کمکموں بجلی کے بلبوں, دل فریب دل کو چھو لینے والی, ملکہ کوثر پہاڑوں کی ملکہ. ٹھیک ہے بیٹا, یہ انڈر لائن الفاظ آپ کے پاس آپ کے پیپر پر موجود ہوتے ہیں جن کے اوپر لائن لگائی جاتی ہے. تو اب آپ نے یہ پیراگراف اپنا دیکھ لیا ہے, یہاں تک کہ آپ کا پیراگراف ہے. ٹھیک ہے, انڈر لائن کر دیتی ہوں نا آپ کو. جب بھی آپ لوگ بیٹا سلیز کرتے ہیں تو آپ کو اپنا پیراگراف ضرور جو ہے وہ اپنے سامنے رکھنا ہے, اور اس کے مشکل الفاظ جو ہیں انڈر لائن ہوتے ہیں, بے شک اس کے پیراگراف کے اوپر ہی آپ اس کے معنی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان تمام الفاظ کے یہاں معنی لکھ لیا بے شک, یہ انڈر لائن ہوئے ہیں ورڈ. ٹھیک ہے, چاہے نہ بھی لکھیں تو میں اب آگے سمجھا دیتی ہوں. جی بیٹا, اب اپنے ورک بک کے پیج پہ آ جائیے. یہ دیکھیے, اب نثر پارہ ہم نے بتا دیا کون سا ہے. اس کے بعد ہم ہیڈنگ دیں گے حوالہ متن. متن کہتے ہیں نثر کو. ٹھیک ہے, نثر کا جو پیراگراف ہوتا ہے, مطلب آپ جو سبق پڑھتے ہیں اسے کہتے ہیں متن. ٹھیک ہے, اس کے پیراگراف کو متن کہا جاتا ہے. جس طرح آپ حوالہ کلام لکھتے ہیں نا, جب آپ کسی شعر کی تشریح کرتے ہیں تو اشعار کو کلام کہا جاتا ہے, شاعری کو, اور متن جو نثر زبان ہوتی ہے, عام سادہ زبان جس میں آپ سبق پڑھتے ہیں, ہم جو بول رہے ہیں ہم نثر بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو زبان ہم بولتے ہیں تو حوالہ متن آئے گا کہ ہم اب
یہ کون سا سبق ہے جس سے یہ پیراگراف لیا گیا ہے اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہم پہلے حل کریں گے. ٹھیک ہے. سب سے پہلی ہیڈنگ ہوتی ہے سبق کا عنوان. سبق کا عنوان ہم آگے لکھیں گے ملکہ کوثر مری. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے حل لغت. لغت کا مطلب ہوتا ہے معنی. ٹھیک ہے. یعنی کہ مشکل الفاظ کے معنی. جس طرح انگلش میں آپ ڈکشنری استعمال کرتے ہیں تو ڈکشنری یہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے, تمام مشکل الفاظ کے معنی ہوتے ہیں. ادھر 2 بجے صبح کی شروع ہوتی ہے, 2:30 بجے ختم ہوتی ہے. صبح کی بات کریں کس کی, زئیمہ کی عشاء, کیونکہ 15 منٹ نماز کا وقفہ ہے نا. میری 1:45 ختم ہوگی نا تو 15 منٹ نماز کا وقفہ ہوگا. صبح اچھا زئیمہ کو پوچھیں زئیمہ کی کیا کریں. ٹھیک ہے بیٹا. سبق کا عنوان کے بعد حل لغت ہے, الفاظ اور معنی. یہ آپ ہیڈنگ دیں گے اور وہ تمام الفاظ جو آپ کے ریڈنگ بک کے انڈر لائن کیے ہوئے تھے وہ ہم یہاں پر لکھ لیں گے. آخری اشرے, آخری 10 دن, ابتدائی اشرے, شروع کے 10 دن, دورانیے, عرصے, یک بستہ, برف جیسے ٹھنڈے, رونق, چہل پہل, ڈھک جانا, چھپ جانا, برقی کمکموں, بجلی کے بلبوں, ملکہ کوثر یعنی کہ پہاڑوں کی ملکہ. تو یہ آج بیٹا آپ کی کلاس کا ٹائم اوور ہو گیا. انشاءاللہ کل میں آپ کو اب سلیز کرنی بھی سکھا دوں گی. آج یہاں تک ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے. کل میں آپ کو سلیز جو کس طرح کرنی ہے وہ سمجھا دوں گی. اوکے بیٹا, اللہ حافظ. آپ کی کلاس کا ٹائم اوور ہو گیا ہے.